سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرما لی تو کعبہ کی تعمیر کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم عبادت سے فراغت حاصل ہوئی ان کو، اور اتنی اہم عبادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی، ان کے ذمہ جو کام سونپا تھا، اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھا اس تعمیر میں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اس کام سے فراغت حاصل ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تیری کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور پختہ علم سکھائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ، اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، وہ وقت ختم ہو جائے گا جمعہ کا، لیکن آیت کے اندر جو حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں وہ مکمل نہیں ہوں گی۔ تو ہم مختصراً اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں سے جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرما، تاکہ وہ نبی تشریف لائیں اور ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، اور ان کو علم اور حکمت عطا فرمائیں، اور اس علم اور حکمت کی وجہ سے ان کا تزکیہ نفس ہو، ان کو طہارت اور پاکیزگی نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2000 قبل مسیح میں دنیا میں تشریف لاتے، 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 571 سال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2500 سے 2600 سال کا عرصہ ہے۔ 2500 یا 2600 سال تک کا وقفہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا، اس کا اثر اتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں نا، ہم بڑی جلدی مچا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے دعا کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر پریشانی آئی، ہمارے اوپر مصیبت آئی، اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ فی الفور دعا قبول نہ ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جو انبیاء میں سب سے افضل ہے نا، ان کو اول العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جد امجد، بہت جید نبی ہیں، اور کہاں پہ دعا کی جا رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس، جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے، لیکن قبولیت کا اظہار تقریباً 2600 سال کے بعد ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جب دعا کرنی ہے تو دعا کے بعد ہمیں صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ جب ہم جلدی مچاتے ہیں نا
جب ہم جلدی کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3387 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس شخص کے کہ جو دعا مانگ کے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے نا اس کے بھی قربان جائیں۔ جو قرآن کا اسلوب ہے اور جو اس آیت کے اندر بالخصوص ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو سب سے پہلے تلاوت ہے، تلاوت کے بعد تعلیم ہے، تعلیم کے بعد حکمت ہے، اور حکمت کے بعد تزکیہ نفس ہے۔ گویا کہ ہدایت کا آغاز قرآن سے ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تلاوت قرآن سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایمان قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے ہدایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے سیکھنے کی طرف آتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، اس میں سے حکمت کے جو موتی چھپے ہوئے ہیں ان کو تلاش کرتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو طہارت اور پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ جس نے ہدایت لینی ہے تو اس کو قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہاں پہ تو بعض لوگ اس چیز کا دعویٰ کرنا شروع ہو گئے نا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو نظر کر کے ہر چیز بدل دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر یہ اسلوب نہیں پایا جاتا۔ دین کا ایک سٹائل ہے، ہدایت جو ہے اس کے حاصل کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیں بتایا، اور خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ بھی ان کو نہیں بدلتا۔ اللہ بھی ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ تو دعا کی کہ اللہ وہ نبی بھیج دے جو نبی ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، اور پھر تلاوت کر کے ان کو علم و حکمت کے موتی نصیب کرے، اور جب ان کو علم و حکمت کے موتی ملیں گے ان کا تزکیہ نفس ہوگا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ نفس کیا کہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر ڈسپلن کے اندر ایک رول ماڈل پیش کر دی۔ ایسے صحابہ کی تربیت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو 2600 سال کے بعد تقریباً پوری ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ کفر و شرک کا بول بالا تھا، کفر و شرک اور کفر کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 63 سال کی عمر کے اندر، کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہے، 63 سال کی عمر میں ایسی قوم کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نصیب کی کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بوڑھے والدین کو ہڈیوں کے اندر رسیاں ڈال کے بیچا جاتا تھا، جو بت پرستی میں اتنی بڑھ چکی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، شراب گھر گھر پی جاتی تھی۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کی زبان سے جب اللہ کی آیتیں جاری ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بھی ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رحمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور احادیث کے اندر اس کا مضمون موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا درجہ صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے والدہ کے جسم اطہر میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری والدہ کے جسم سے ایسا نور نکالا کہ جس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے۔ صحیح حدیث ہے۔
فرماتے ہیں میری والدہ کے جسم سے ایسا نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو جاتے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کی نشاندہی وہیں پہ کر دی کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو شام بھی فتح ہوگا. تو شام کا وہ ایک خاص علاقہ ہے جس کا حدیث پاک کے اندر ذکر ہے. وہ جو علاقہ ہے نا, اس علاقے میں چونکہ شام کے جو بادشاہ تھے ان کے محلات تھے. اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے, میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں. تو یہ پیاری دعائیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی.